معزز سامعین حضرات، 12 ربیع الاول 13 ہجری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری سال 11 ہجری کو مدینہ طیبہ میں سوموار کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کرب میں جس حالت میں تھے اور نبی تاکہ خبر ہو سکے کہ 12 ربیع الاول کو مدینہ طیبہ میں جو غم کے بادل چھائے تھے، صحابہ کی جو کیفیت جی جس حالت میں وہ مبتلا تھے، آپ کی ازواج ہماری مائیں پیغمبر علیہ السلام کی لخت جگر سیدہ فاطمہ، حضرت حسن و حسین، حضرت امامہ بنت زینب، برکیف کے آپ کی جتنی بھی فیملی ہے، جتنے بھی اہل بیت ہیں، جتنے بھی آل رسول ہیں، سب کی حالت احادیث کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو 12 ربیع الاول کی جو رات گزری، اتوار کی رات، اور 12 ربیع الاول آگے دن سوموار ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں جب رات کا وقت ہوا تو دیا موجود تھا، لیکن دیے میں جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا۔ گھر کی غربت کا یہ عالم تھا۔ اسی دن آپ کے پاس 6 یا 7 دینار تھے، وہ سارے ہی آپ نے اللہ کے رستے میں صدقہ کر دیے۔ رات ہوئی نا، گھر میں اندھیرا تھا۔ آپ نے پوچھا عائشہ دیا نہیں جلایا؟ محبوب گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل موجود نہیں ہے۔ فرمایا کسی ہمسائی سے تیل لے کر دیا تو جلاؤ۔ ماں جی کہتی پھر میں نے ہمسائی سے دیے کے لیے تیل لیا اور اس میں آگ جلا کر گھر کو روشن کیا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کی آخری رات حجرہ عائشہ میں رات بشر ہوئی نا تو فجر کا وقت تھا۔ صحابہ مسجد نبوی میں جمع تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے۔ حجرہ عائشہ سے آپ کو تھوڑا سا افاقہ محسوس ہوا طبیعت میں کہ افاقہ ہے۔ آپ اپنے بستر سے اٹھے، حجرہ عائشہ کی جو کھڑکی تھی اس کھڑکی کے آگے سے آپ نے پردہ پیچھے کیا تو سامنے صحابہ جماعت میں مشغول تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دیکھا کہ شاید مصطفیٰ مسجد میں آنا چاہتے ہیں، فوری طور پہ مصلے سے پیچھے ہٹے، کھسکنا شروع کیا، قدم پیچھے ہٹائے۔ آپ نے جب دیکھا کہ حضرت صدیق مصلی چھوڑ رہے ہیں کہ شاید میں مسجد میں انٹر ہو رہا ہوں، آپ فرماتے نہیں نہیں تم نماز ادا کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو۔ انس کہتے ہیں ایک بیماری کے جو 13-14 ایام ہے نا، ان دنوں میں ہم نے آپ کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا تھا، لیکن آج حالت یہ تھی کہ پیغمبر کے چہرے پہ تبسم تھا، آپ مسکرا رہے تھے۔ 12 ربیع الاول سوموار کا دن 11 ہجری مدینہ طیبہ، کہتے فجر کی نماز حجرہ عائشہ سے جب چہرہ باہر نکالا، مسجد میں لائٹ تو اتنی تھی نہیں، کوئی ایک چراغ جلا کے صحابہ نماز ادا کرتے۔ کہتے انس کہتے ہیں جب آپ کا چہرہ کھلا، مسکرایا، صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ آج چند کئی دنوں کے بعد محبوب کے چہرہ پر انوار پہ مسکراہٹ آئی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں خوشی سے قریب تھا ہماری نمازیں ٹوٹ جاتی، نمازیں ختم ہو جاتی۔ آج صحابہ خوش بڑے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کے چہرہ پر انوار پہ مسکراہٹ ہے۔ اور حضرت انس پتہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے ترجمانی کی ہے، یہ حدیث بھی صحیح البخاری کے اندر ہے، کہتے ہیں آپ کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا کوئی عام چہرہ
تو نہیں نا, اللہ کی قسم یہ وہی چہرہ ہے جو مسجد نبوی میں آپ لیٹے تھے. حضرت جابر کہتے میں گھر سے نکلا, چاند 14ویں رات کا تھا. میں نے کہا چلو آج دیکھتے ہیں آسمان کا چاند زیادہ چمکدار ہے یا زمین کا چاند زیادہ چمکدار ہے. کہتے رات کی تنہائی میں, رات کے اندھیرے میں میں اپنے گھر سے نکلا, عقیدت کا کیمرہ لگاتے ہوئے مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچا. محبوب اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار پر رکھتے ہوئے آپ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے. کہتے پھر میں نے کبھی آسمان کے چاند کو دیکھا, کبھی مسجد نبوی کے کچے صحن پہ لیٹے ہوئے زمین کے چاند کو دیکھا. کہتے تکرار جب بار بار بڑھا نا, کبھی اوپر دیکھو کبھی زمین کی طرف دیکھو. کہتے پھر میں نہ رہ سکا, میں نے کہا واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے اور آسمان کے چاند تیرے وجود پر, تیرے چہرے پر تو داغ نظر آتے ہیں, محمد کا چہرہ بڑا روشن نظر آتا ہے. اور پنجابی کے اشعار بھی ہیں, روایت کرندہ ہے جابر سہارا, میں اقراتی ڈٹھا محمد پیارا, چنو چودویں سی تے کوئی کوئی سی تارا, میں دوواں نو ویکھا دوبارہ دوبارہ, خدا دی قسم چند مدم دسی آیا, محمد دا چہرہ روشن نظر آیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہی چہرہ ہے, مسجد نبوی میں اندھیرا ہے پر میرے پیغمبر کا چہرہ چمک رہا ہے. آج تو مسجد نبوی بھی روشن ہو چکی ہے. پیغمبر علیہ السلام کے چہرہ پر انوار سے, اوپر سے تبسم تھا, آپ مسکرا رہے تھے. حضرت انس کہتے ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے قرآن کھلا ہوا ہے, محمد پاک کا چہرہ ایسے روشن نظر آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتے آپ نے جب اپنی جماعت کو دیکھا, صحابہ کو دیکھا, خوش ہو گئے. اللہ 23 سال کی محنت آج مجھے مسجد نبوی میں نظر آ رہی ہے. کہیں پہ بلال کھڑے ہیں, صدیق نماز پڑھا رہے, علی پیچھے کھڑے, عمر پیچھے کھڑے, عثمان پیچھے کھڑے, عبد الرحمن بن عوف پیچھے کھڑے, اکابر صحابہ پیچھے کھڑے, سگا چچا عباس پیچھے کھڑا ہے. ساری 23 سال کی محنت میرے پیغمبر نے دیکھی, آپ مسکرا دیے, صحابہ کو اشارہ کیا نماز ادا کرتے رہو. کہتے ہم نماز میں مصروف ہوئے, آپ نے پردہ آگے کیا اور اپنے بستر پر چلے گئے. حضرت انس کہتے ہیں میرے محبوب کو اس فجر کے بعد پھر مسجد نبوی میں آنا نصیب نہیں ہوا, پھر توفیق نہیں ملی, آپ دوبارہ مسجد میں انٹر ہو سکے, مسجد کو دیکھ سکے. اب گھر کی کیفیت ہے. حضرت صدیق کہتے ہیں میں نے نماز پڑھائی, محبوب کی زیارت کی, آپ کی تیمارداری کی. گھر ذرا نہ احد کے پہاڑ کے قریب تھا. کہتے زیارت کر کے میں محبوب سے اجازت لے کر اپنے گھر پہنچ گیا. محبوب نے اجازت دے دی. آپ کہتے ہیں فاطمہ کو تو بلاؤ, رضی اللہ عنہا سیدہ فاطمہ کو بلوایا گیا. گھر کے اندر عزیز رشتے جار جمع ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں حضرت فاطمہ قریب آئی رضی اللہ عنہا. آپ کہتے ہیں فاطمہ کان ذرا میرے منہ کے قریب کر, 12 ربیع الاول. میں کہتا ہوں مجھے کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عقل مند ہو, ذی شعور ہو, سمجھدار بیٹھے ہو, حدیثوں کو سننا اور آج کے دن کی حقیقت کو سمجھنا. ماں جی کہتی ہیں 12 ربیع الاول, 12 ربیع الاول سوموار کا دن, مدینہ طیبہ, حجرہ عائشہ, صحابہ مسجد میں جمع اور رو رہے. حدیث کے لفظ ہیں اس سے پہلے حضرت صدیق جب مسجد سے گزرے, یہ بھی مسلم کی بخاری کی حدیث ہے, حضرت عباس بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب حضرت عباس کے ساتھ دیگر صحابہ بھی موجود تھے. آپ نے دیکھا انصاری رو رہے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے, زہر و زہار ربیع الاول مسجد
नबी हजरत अब्बास से हजरत सिद्दीक ने पूछा, अब्बास महजरा क्या है? और मैं अबू बकर पाक पैगंबर को याद करके अंसार रो रहे। आप मदीने आए, अल्लाह ने हमें इज्जतों से हमकिनार कर दिया है, अल्लाह ने हमें बड़ी इज्जत और अजमत दी है। आप चले जाएंगे, हमारा क्या बनेगा? कैसी जिंदगी बसर करेंगे? अंसार रो रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। हजरत सिद्दीक ने इनको तसल्ली दी, पाक पैगंबर की हदीस भी सुनाई। महबूब ने कहा, तुम तो मेरे जिस्म का हिस्सा हो, तुम तो मेरी जान हो, तुम्हारे बारे आपने सहाबा को नसीहत कर दी। सहाबा की एक ये हदीस है। अब माँ ऐसा कहती है, हजरत फातिमा मेरे हुजरे में आई, आप फरमाते फातिमा अपना जरा कान मेरे मुंह के करीब कर। फसारनी, हजरत फातिमा कहती है महबूब ने मेरे कान में सरगोशी की। फबकत, हजरत फातिमा ने रोना शुरू कर दिया। 12 रबीउल अव्वल सोमवार का दिन, 11 हिजरी, मदीना तैयबा, हजरत फातिमा रो पड़ी, आंखों से छम छम आंसू निकलना शुरू हुए। अभी थोड़ी देर गुजरी ना, सुम्मा सहारानी, हजरत फातिमा कहती है बाबा जानी ने फिर मुझे करीब किया, कान में सरगोशी की, फिर मैंने मुस्कुराना शुरू कर दिया। हंस पड़ी, मुस्कुरा दी। उसी मौके पर माँ जी ने पूछा, फातिमा बतला तो सही, और मेरी बेटी मुझे बतला तो सही, महबूब ने तुझे कहा क्या है? फातिमा कहती नहीं बतलाऊंगी। महबूब ने अगर बतलाना होता तो ऊंची आवाज में कह देते, मेरे कान में जो सरगोशी की है इसलिए नहीं बताऊंगी। वफात के बाद फिर बताया, और मैं अब तो बता दे, अब तो बता मसला क्या था। और मैं पहली मर्तबा जब मेरे अब्बू जी ने मुझे करीब किया, मुझे करीब करने के बाद अब्बू जी मुझे कहने लगे, और मेरी प्यारी बेटी ये जो बीमारी मुझ पे आई है ना, इस बीमारी में मैं फोत हो जाऊंगा, तुझे छोड़ जाऊंगा, मैं दुनिया में नहीं रहूंगा, दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। पता है ना बेटी को बाबा का दुख कितना होता है, बेटी को पता है, बेटे को पता है। बाप की जुदाई हो रही हो, बेटी के गम का आलम बेटियां ही जानती हैं। कहती इतनी बात सुनने की देर थी, खतूने जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार हजरत फातिमा ने रोना शुरू कर दिया, आंखों से आंसू बहते। बाहर बाहर जब रोई ना, महबूब ने देखा बेटी तो गम कर गई। आपने फिर करीब किया, आप फरमाते फातिमा घबराने की जरूरत नहीं है, इन्ना अव्वला अहली, मेरे घराने में से, मेरे अहले बैत में से, मेरे रिश्तेदारों में से सबसे पहले फातिमा तू ही मुझे आके मिलेगी, सबसे पहले मेरे पीछे तू ही आएगी, तेरी मेरी मुलाकात होगी। कहते मैंने इतना सुना, मैं मुस्कुरा दी, बाबा से मेरी मुलाकात जल्दी होगी। ये वक्त भी गुजरा। आप कहते हसन को बुलवाओ, हुसैन को बुलवाओ, 3 बेटियां तो फोत हो चुकी, इसलिए यहाँ पे तीनों का जिक्र नहीं। हजरत ज़ैनब भी फोत हो गई, हजरत रुकैया भी वफात पा गई, हजरत उम्मे कलसूम भी वफात पा गई। एक लख्ते जिगर हजरत फातिमा जिंदा थी, उन्हीं से आपकी बातें हुई। हसन हुसैन को बुलवाया, फकब्बलहुमा, दोनों को बोसे दिए, सीने से लगाया। हसन हुसैन को सहाबा को नसीहत की, इनका ख्याल रखना, इनसे मोहब्बत रखना। इनकी बीवियों को बुलवाया, उनको नसीहतें की, दीन का पैगाम सुनाया। कहते हैं ये बातें चल रही थी, हसन हुसैन भी घर में। आप अंदाजा लगाए, अल्लाह की कसम बाप नज़ा में हो, घर आपका या मेरा हो, किसी अजीज रिश्तेदार का हो, घर की कैफियत क्या होगी, बेटियों का आलम क्या होगा, बेटों की कैफियत क्या होगी, अंदाज क्या होगा। ये तो पैगंबर है ना, सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए, इनके लिए तो दुनिया जानने कुर्बान करती नजर आ रही है। आज पैगंबर घर में, माँ जी ऐसा कहती
میرے پاس پانی تھا اور پانی کے ساتھ نا کوئی کپڑا دیں، میرے پاس پانی تھا، پانی کے اندر میں نے کپڑا ڈالا ہوا ہے، کپڑے کو گیلا کر کے میں بار بار محبوب کی پیشانی پہ ڈال دی، بار بار محبوب کی پیشانی پر میں ان کو لگاتی تاکہ بخار کی شدت کم ہو، اور ساتھ میں پڑھتی جا رہی ہوں اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی واشفی انت شافی۔ دم کر رہی ہے ماں عائشہ، دم کر رہی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ماں جی کہتی میں دم کرتی جا رہی ہوں، ساتھ میں پڑھ رہی ہوں قل هو اللہ احد، میں پڑھ رہی ہوں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ ان تینوں صورتوں کو پڑھ کے نا میں اپنے پیغمبر کے ہاتھ کو جوڑتی، پھونک مارتی، پھر آپ کے بدن اطہر پر میں سارا ہاتھ پھیرتی آپ کے جسم پہ، تاکہ اس کی برکت سے اللہ آپ کو صحت عطا کر دے۔ ماں جی کہتی میں پڑھ رہی تھی، محبوب کہتے ہیں عائشہ بس کر، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب نہ پڑھ، اب ضرورت نہیں ہے۔ پھر میرے سچے نبی نے کہا، بخاری کی حدیث ہے، عائشہ وہ جو خیبر کے اندر بی بی نے زہر دیا تھا نا، آج مجھے اس کی شدت اپنی رگوں میں محسوس ہو رہی ہے، میری رگے جہن کو وہ زہر کاٹتا چلا جا رہا ہے، میں آج بھی اس کا زہر اپنے گلے میں محسوس کر رہا ہوں۔ ماں جی کہتی ہیں آپ نے اس کا بھی تذکرہ کیا، پھر زبان پہ الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ، اور جلوسوں کی خاطر نمازوں کو ترک کرنے والوں، سارے سال کا بے نمازی جھنڈا لگا کے غازی بن گیا ہے۔ پیغمبر کی زندگی کی آخری نصیحت ہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، آخری الفاظ کیا ہے الصلاۃ۔ تمہیں بھی کہتا ہوں الصلاۃ، اور تاجروں الصلاۃ، اور ملازمت کرنے والوں الصلاۃ، اور سیاست دانوں الصلاۃ۔ پیغمبر نے کہا میری ماں بہنوں، پیغمبر نے کہا الصلاۃ الصلاۃ، اور امت کے لوگوں پیغمبر کے آخری لفظ ہیں، اور نمازی 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 بن جاؤ، نماز ادا کرنا، نماز کی حفاظتیں کرنا۔ پیغمبر کہتے ہیں یہ الفاظ ماں جی کہتے آپ نکال رہے تھے، پھر میرے پیغمبر نا یہ شہادت والی انگلی بار بار نہ آپ اوپر کرتے آسمان کی طرف، ساتھ کہتے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ مجھے رفاقت اعلی عطا فرما، رفاقت اعلی نصیب فرما۔ پیغمبر کے بطن اطہر سے گرمی شدت بخار کی نکل رہی ہے، حضرت فاطمہ پیغمبر کی بیویاں گھر میں موجود ہیں، غم کا عالم کیسا ہے، کیفیت کیسی، انداز کیسا ہے، آپ ہاتھ اوپر اٹھا رہے اللہم بالرفیق الاعلی۔ اللہ عمر تو پوری ہو چکی، رفاقت اعلی نصیب فرما دے، اللہ رفاقت اعلی دے دے۔ اور ساتھ میرے نبی پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ، پہلی دعوت کوہ صفا پر لا الہ الا اللہ، موت سے قبل آخری جملہ جو زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، ان للموت سکرات، اللہ موت کی سختیاں بڑی ہیں۔ کون پڑھ رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ موت کی سختیاں بڑی۔ بی بی فاطمہ نے دیکھا اپنے بابا کی حالت کو، یہ بھی صحیح البخاری میں، اور میں وہاں اقربا، ہائے میرے بابا کو تکلیف کتنی ہے، ہائے میرے باپ کے اوپر تکلیف کتنی ہے، موت کی تکالیف کتنی زیادہ ہے، ابو جی کتنے کرب میں مبتلا ہے۔ حضرت فاطمہ رو ہی پڑی، آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، اور خدا کا واسطہ ہے شیطان نے کس ڈگر پہ چلا دیا ہے، یہ تو میرے پیغمبر کا گھر ہے، حجرہ عائشہ ہے، جہاں پہ جبریل وحی لے کے نازل ہوتا ہے۔ ماں جی کہتی پھر میں نے دیکھا
دیکھا ضحیٰ کا وقت، چاشت کا وقت، آج کل کے حساب سے نا 8 بجے کا وقت، یعنی فجر ہو رہی ہے 5:30، اذان ہو رہی ہے 5 بجے، 8 بجے کے قریب چاشت کا وقت ہے، محبوب کا ہاتھ اوپر اٹھا۔ ماں جی کہتی میں نا آپ کو غور سے دیکھ رہی ہوں، اور اس سے قبل ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آ گیا۔ ماں جی کہتی میرا بھائی آیا تے مہرداری کرنے کے لیے دروازے پہ کھڑا ہے، محبوب نے اس کو دیکھا، میرے بھائی کے ہاتھ میں مسواک ہے، آپ نے مسواک پکڑی ہوئی ہے، آپ نے فاوہما عائشہ نے کہا اپنے بھائی کو کہو مجھے مسواک دے دے، کہتے میں نے بھائی کو اشارہ کیا، مسواک پکڑی، محبوب کے منہ مبارک میں داخل کر دی، کہتے جب مسواک محبوب کے منہ میں دینا میرے نبی نے چبانا چاہی، کمزوری اتنی ہے چبا نہیں سکے، کمزوری کے سبب سے آپ فرماتے ہیں عائشہ اس کو نرم تو کر دے۔ ماں جی کہتی میں نے مسواک پکڑی، اپنے دانتوں سے نرم کی، اور ساتھ ہی کہہ دیا میری بھی قسمت کے کیا کہنے، میری بھی عظمت کے کیا کہنے، میرے بھی مقام کے کیا کہنے، پیغمبر دنیا سے گئے تھے، دن بھی میرا تھا، باری بھی میری تھی، حجرہ بھی میرا تھا، بستر بھی میرا تھا، گود بھی میری تھی، سینہ بھی میرا تھا، پیغمبر کا چہرہ پر انوار میری گودی کے اندر تھا، میرے سینے کے قریب تھوڑی اور سینے کے درمیان محبوب کا سر مبارک ہے، کہتی میں نے مسواک کو نرم کیا نا، محبوب کی کرب دیکھنے والی، آپ کی پریشانیاں دیکھنے والی مسواک نرم کر کے کہتی میں نے محبوب کے منہ مبارک میں داخل کر دی، آپ نے مسواک چبائی، پھر کیا ہے آپ کا ہاتھ اوپر اٹھا، ان للموت سکرات، کہتے ہیں جب ہاتھ اوپر اٹھانا تو پھر ہاتھ محبوب کا اس انداز سے نیچے نہیں آیا جیسے پہلے آیا تھا، آہستہ آہستہ آپ کا ہاتھ جب نیچے لپکا، ماں جی کہتی میں سمجھ گئی کائنات کا سب سے عظیم انسان دنیا سے چلا گیا ہے، آپ وفات پا گئے۔ ماں جی کہتی میں سمجھ گئی محبوب دنیا میں نہیں رہے، اور بھائیو خدا کا واسطہ ہے محبوب وفات پا گئے، اپنے گھر کے اندر حضرت فاطمہ کی حالت کیا ہے، حضرت عائشہ کی حالت کیا ہے، حضرت صفیہ کی حالت کیا ہے، ماں جی سودا کی حالت کیا ہے، حضرت زینب کی حالت کیا ہے، حضرت ماریہ قبطیہ کی حالت کیا ہے، پیغمبر کے نواسوں کی حالت کیا ہے۔ خبر پھیلی مسجد نبوی میں پہنچی، میرے عمر مسجد میں ہی تھے، رو پڑے، آنکھوں سے آنسو بہ اٹھے، تلوار میان سے نکالی، جس نے کہا محبوب فوت ہو گئے، عمر کی تلوار فیصلہ کرے گی، قتل کر دوں گا اسے، نہیں بچے گا۔ حضرت موسیٰ جس طرح گئے تھے نا کوہ طور پر چند دن کے لیے، پھر واپس آ گئے تھے، آپ بھی ایسے ہی گئے ہیں، آپ پھر واپس آئیں گے۔ کسی نے پیغام دیا یار غار کو، ابو بکر صدیق کو، اسقنمی جگہ پہ تھے، وہاں سے نکلے، سواری پہ آئے، سیدھا محمد الرسول اللہ، پھر پڑھے ایک مرتبہ، پھر پڑھے یار ایک مرتبہ، پھر پڑھے اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضا، الف الف مرہ بغیر حساب۔ حضرت صدیق نا گھر آئے، محبوب چار پائی پہ لیٹے ہوئے، آنکھیں کھلی ہوئی، آسمان کی طرف دیکھ رہی، آپ نے اپنے ہاتھوں سے محبوب کی آنکھوں کو بند کیا ہے، یہ پیشانی ہے، دونوں آنکھوں کے درمیان۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، حضرت صدیق نے بوسہ دیا پیغمبر کو، پیغمبر کی پیشانی مبارک پر میرے صدیق نے بوسہ دیا ہے۔ چہرے پہ بوسہ دینے کے بعد آپ فرماتے محبوب مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ آپ پہ دو موتوں کو کبھی جمع نہیں کرے گا۔ یہ وہ بات جو آپ نے سنی تھی نا مسجد نبوی سے کہ آپ چند دن کے لیے فوت ہوئے، پھر
پھر آئیں گے، پھر فوت ہوں گے۔ فرمایا نہیں 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 نہیں، یہ بات ہی غلط ہے، ایک ہی موت تھی جو آپ پہ اللہ نے طاری کر دی۔ اب مسجد نبوی میں صحابہ غم کے حالات میں نڈال ہیں۔ آپ مسجد نبوی میں آئے، حضرت عمر کو دیکھا، تلوار میان سے باہر ہے، عمر بیٹھ جا، عمر بیٹھ گئے۔ کون ہے جو عمر کو کہے عمر تو بیٹھ جا؟ میرے صدیق نے کہا عمر بیٹھ جا، عمر بیٹھ گئے۔ مسجد نبوی کا منبر ہے، مصلی ہے، آج خطیب میرے ابو بکر صدیق ہے، خطبہ دیا، من کہنا منکم یعبد محمدا۔ میرے صدیق کی آنکھوں میں آنسو ہے، یار غارنا سب کچھ قربان کر دیا پیغمبر پر، آج دنیا کی سب سے قیمتی چیز دنیا سے چلے گئی۔ حضرت صدیق روتے ہی جا رہے، خطبہ دے رہے۔ 12 ربیع الاول سوموار کا دن ہے، 11 ہجری ہے، مسجد نبوی ہے، پیغمبر کا گھر ہے۔ میرے صدیق نے خطبہ دیا، یہ بھی صحیح البخاری میں، ما کان محمد، آپ کی مدح سرائی کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا امہاتا افا امہاتا افا امہاتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ قرآن کی آیت پڑھی، حضرت عباس کہتے ہیں واہ صدیق تیری عظمت کے کیا کہنے، لگ رہا تھا کہ اللہ نے قرآن کی یہ آیت ابھی ابھی نازل کی ہے، ابھی ابھی یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے جائیں یا وہ وفات پا جائے، کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ کیا تم دین سے پلٹ جاؤ گے؟ کہتے لگ رہا تھا جیسے آج ہی نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے خطبہ دیا، من کان منکم یعبد محمدا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَحَتَا قَدْ مَحَتَا قَدْ مَحَتَا، اور جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ یار کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں۔ میں پوری کائنات کے عاشقوں کو نا ابو بکر صدیق کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کے ایک ذرے پہ قربان کر دوں۔ میرے صدیق کہہ رہے قد مہتا قد مہتا قد مہتا من کان منکم یعبد اللہ، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اللہ زندہ ہے اور اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں آج مجھے پتا چلا آج کہ ابو بکر سب سے اعلیٰ کیوں ہے، ابو بکر کا ایمان سب سے اعلیٰ کیوں ہے۔ جب سب ڈگمگا گئے، ابو بکر قائم تھے حق پر، توحید پر۔ میرے صدیق کے اس خطبے کے بعد صحابہ کی یہ کیفیت تو تھمی، لیکن آنسو ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ بلال اذان پڑھ، فرمایا اذان کیسے پڑھوں؟ آگے تو اذان پڑھتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اذان پڑھتا، پیغمبر کا چہرہ پنانوار مجھے نظر آتا، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، نہیں اذان پڑھوں گا۔ چلے گئے مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، جب مجھے منظر یاد آتا ہے نا رو پڑتا ہوں۔ میرے حسن و حسین زندہ ہے، بلال ملنے کے لیے مدینہ آئے، بلال آج تو اذان سنا دے، اور کئی سال بیت گئے، پیغمبر دنیا سے چلے گئے۔ ربیع الاول 12 کی تاریخ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ حضرت حسن حسین کہتے ہیں بلال چاچو بلال آج اذان تو سنائیں، عرصہ ہو گیا آپ کی اذان ہی نہیں سنی۔ فرمایا اور میرے بیٹو حسن حسین میں اذان پڑھوں گا، مجھ سے پڑھی نہیں جائے گی، لیکن تمہارا کہا موڑا بھی نہیں جا سکتا، تمہیں
نہ بھی نہیں کی جا سکتی۔ حضرت حسن حسین نے فرمایا، اس کی روایت کے اندر آتا ہے حضرت بلال نے اذان شروع کر دی، کئی سالوں کے بعد آج بلال مدینے آئے، اذان پڑھی، پڑھتے چلے گئے، پڑھتے پڑھتے جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچے، صحابہ کہتے ہیں بلال پہ غشی تاری ہوئی، زمین پہ گر گئے، زمین پہ گر گئے۔ یہ ہے محبوب سے محبت کرنے والے، محبوب سے پیار کرنے والے۔ میرے عثمان بیٹھے ہیں، قریب سے نہ حضرت عمر گزرے، السلام علیکہ یا عثمان، عثمان السلام علیکم۔ حضرت عثمان نے جواب بھی نہیں دیا۔ میں یہ آپ کو صرف حدیثیں سنا رہا ہوں، حدیثوں کے ترجمے سنا رہا ہوں، خدا را منظر سمجھے۔ آج تو شیطان نے عجیب ہی کھیل کھیل دیا ہے، حالات ہی بدل کے رکھ دیے، ماحول ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ حضرت عثمان کے قریب سے گزرے، السلام علیکم، سلام کہا، میرے عثمان کو پتہ ہی نہیں، سلام کا جواب نہیں دیا۔ جب حضرت عمر گزر گئے نہ جواب نہیں ملا، کہتے ہیں لگتا ہے عثمان مجھ سے ناراض ہو گئے، سیدھے امیر المومنین کے پاس گئے، دروازے پہ دستک دی، ملاقات ہوئی، فرمایا کیسے آنا ہوا ہے؟ عثمان مجھ سے ناراض ہے۔ فرمایا کیسے؟ میں نے سلام کہا ہے، عثمان نے مجھے جواب ہی نہیں دیا۔ آپ نے حضرت عثمان کو بلوایا ہے، عثمان آ جا۔ حضرت عثمان آئے، اور میں ناراض ہو مجھ سے، میں نے سلام کہا، آپ نے جواب ہی نہیں دیا۔ اور میں امیر المومنین، مجھے تو پتہ ہی نہیں عمر کب آئے، کب سلام کہا، کب چلے گئے، اور میں وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے آج مجھے نا پیغمبر کی وفات یاد آ گئی تھی، میں تو اس غم میں ہی روتا جا رہا تھا، اس غم میں، ٹینشن میں میری آنکھوں میں آنسو تھے، مجھے تو پتہ ہی نہیں عمر کب گزرے، کب انہوں نے سلام کہا۔ حضرت عباس ایک دن صحابہ میں بیٹھے ہوئے، صحابہ میں تذکرہ کر دیا، کوئی بات ہوئی نا تو جمعرات کا ذکر ہوا۔ حضرت عباس چچا رو پڑے، پتہ ہے عباس کون ہے؟ عمر بڑی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک دن نہ کسی نے پوچھا چچا سے، عباس آپ بڑے ہیں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ کون بڑے؟ واہ عباس تیرے ادب پہ بھی قربان جاؤ۔ کہنے لگے پوچھنے والے، عمر میری زیادہ ہے پر بڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ عباس ہیں، کہتے ہیں جمعرات کا ذکر ہوا نا تو رو پڑے، آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، روئی جا رہے۔ کسی نے کہا یہ جمعرات کا ذکر ہوا ہے کیوں رو پڑے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا، جس بیماری میں ہمارے نبی فوت ہوئے تھے اس کا آغاز جمعرات کو ہوا تھا، مجھے تو وہ دن یاد آ گیا ہے، میری آنکھوں سے آنسو ہی بہ پڑے ہیں۔ آپ 3 دن تک آپ کی چارپائی آپ کے گھر میں پڑی رہی، سبب یہ تھا 10-10 8-8 7-7 جتنے صحابہ حجرے میں داخل ہوتے وہ نماز جنازہ بغیر امام کے پڑھتے، باہر نکل آتے 3 دن تک، کیونکہ صحابہ بڑے جمع ہو گئے، سب نے جنازہ پڑھا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے عورتوں نے بھی پڑھا ہے۔ سب نے جب جنازہ کمپلیٹ کیا ہے 3 دن کے بعد، اسی دن جب آپ کو غسل دیا ہے حضرت علی نے، حضرت عبداللہ بن عباس نے، حضرت فضل بن عباس نے آپ کو غسل دیا ہے، آپ کو کفن پہنایا ہے۔ یعنی جب آپ کو کفن پہنانے کے لیے نا آپ کے لباس کو اتارنے کی کوشش کی گئی غسل کے لیے، تو اسی وقت غنودگی طاری ہوئی صحابہ پر۔ آخر سبب کیا ہے؟ حضرت صدیق کو الہام کیا گیا، فرمایا کپڑے نہیں اتارے جائیں گے میرے نبی کے، آپ کو ایسے ہی غسل دیا جائے گا۔ آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ 3 دن بعد آپ کی تدفین ہوئی، تدفین کر کے نہ صحابہ پلٹ رہے تھے، حضرت فاطمہ اپنے دروازے پہ تھی۔ انس بلال کو جب واپس آتے دیکھا تو رو پڑی، کہنے لگی انس بلال ایک بات تو بتاؤ۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا مجھے یہ بتاؤ میرے بابا کو تم نے دفن کیسے کیا ہے؟ کیسے دفن کیا ہے؟
آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ اور پیارے بھائیوں، یہ ربیع الاول کے مہینے کی حالت ہے مدینہ طیبہ میں، اور دو حالات حاضرہ میں اس وقت فرانس کے جن پلید لوگوں نے ہمارے سچے نبی کی گستاخی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنا کے انہوں نے اس کو لائیو چلایا ہے۔ پروردگارا، یہ جتنے بیٹھے ہیں نا سینکڑوں لوگ ہیں، ہزار کے اوپر لوگ ہیں، سینکڑوں افراد ہیں۔ اللہ تیری کبریائی کی قسم ہے، یہ تو ویزوں کی پابندیاں ہیں، جہازوں کے مسئلے، بارڈروں کے مسئلے، اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب پاک پیغمبر کی حرمت پہ مر مٹنے کے لیے قربان ہے۔ اللہ کی قسم ہے، ہمارا سب کچھ پاک پیغمبر پہ قربان ہے۔ اللہ کی قسم، اولادیں قربان ہے، سب کچھ قربان ہے۔ انشاءاللہ نہیں بچے گا میرے پروردگار کی رحمت سے، اور گستاخ رسول اللہ اس کو نہیں بچنے دے گا۔ انشاءاللہ فرانس کا یہ پلید وزیر اعظم اللہ اس کو نشان عبرت بنائے گا۔ انشاءاللہ کی آواز نہیں آ رہی؟ انشاءاللہ۔ یا اللہ تو گواہ بن جا، اللہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ اللہ کی قسم لمحہ نہ لگے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دے۔ اللہ تو طاقتور ہے، قوت والا ہے، برداشت ہی نہیں ہے۔ آپ کی گستاخی ہوئی ہے، آپ کی توہین ہوئی ہے۔ اللہ کوئی شیر ببر پیدا وہاں سے ہی کر دے، انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ اللہ اس کو نشان عبرت بنائے گا۔ آج تک جتنے لوگوں نے میرے پیغمبر کی گستاخی کی ہے، اللہ نے ابو لہب سے لے کر آج تک سب کو ذلیل کیا ہے۔ انشاءاللہ اب بہت جلد اس فرانس کے وزیر اعظم کا نمبر لگے گا، اللہ اس کو عبرت کا نشان بنائے گا۔ اور میں آخر میں نصیحت بھی کرنا چاہتا ہوں، کوئی مصروفیت تو نہیں نا آج آپ کو؟ وہ چھٹی ہے نا، تو میں تاں کام تھوڑا جو ہے نا تھوڑا ٹائم کا خیال نہیں کیا۔ مجھے پتہ ہے جی سرکاری بھی چھٹی ہے اور دکانوں کی بھی، یہ جو تھوڑی تاخیر ہے چلیں، وہ مجھے رستے میں بھی بھائی کہہ رہے جی آج چھٹی ہے تو ذرا کوئی لمبا بھی ہوا ماحول تو بنا دے۔ چلیں بعض اوقات کسی کی مصروفیت پھر بھی ہوتی ہے، اگر کچھ ایسا مسئلہ ہے تو اللہ کی رضا کے لیے درگزر کر دیں۔ اللہ ہمیں سچے نبی کا جنت میں ساتھ دے دے، صحابہ کا ساتھ دے دے، اللہ اپنی رحمتیں کر دے۔ اور پیارے بھائیوں، یہ تو وہ ہے نا جو ادھر گستاخیاں کر رہے ہیں، ادھر پیغمبر کے حاکے بنا رہے ہیں، تو ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ صرف نصیحت، درد مندانہ۔ اب تو نا میں نے پچھلے جمعے بھی شاید ذکر کیا ہے، یقین جانے اب بڑھتا جا رہا ہے، بریلوی علماء الحمدللہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ میرے نبی کا نام کیک پر لکھا ہے محمد صلی اللہ، پھر اس کو چھری سے کاٹ کے 2 ٹکڑے کرنا، یہ کیا ہے یار؟ پیار سے بات ہے، یہ ہے کیا؟ بیت اللہ اوپر بنایا ہے، چھری سے 2 ٹکڑے کر دیا، یہ کیا ہے؟ میرے نبی کی مسجد بنائی ہے، ٹکڑے کر دی، یہ کیا ہے؟ یہ کہاں کی محبتیں ہیں؟ محبت وہ ہے جو صحابہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ اللہ ہمیں حق سمجھ کر اس کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔